بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، بچپن سے لے کر موت تک اس کی زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بھائی بہن، شوہر، بچے، ساس سسر، ماں باپ اور کئی لوگ جو چلتے پھرتے انسان کو مشورہ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے آسان چیز کسی کو دینا ہے تو وہ ہے مشورہ۔ ہر انسان چلتے پھرتے کسی نہ کسی کو مشورہ دیتا ہی رہتا ہے۔ خاص کر کے اگر آپ صحت کے معاملے میں دیکھیں اور آپ کسی کو کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ 25 قسم کے نسخے آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں اور آپ ایسا کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیم حکیم وبال جان۔ حکیم تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ نیم حکیم، آدھے حکیم بن کر انسان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں، اور وہ انسان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہر انسان کی خواہش تو ہے کہ کوئی ایسی ٹرکس، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز ہمیں بتائی جائے کہ جس سے ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہو جائے، خوشحال زندگی ہو جائے، ہمارے بچوں کی زندگی خوش اور خوشحال ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے کان یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کوئی ترکیب ملے، کہاں سے کوئی نسخہ ملے کہ اس نسخے کو اپنا کر ہم بھی اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بات کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نسخے بیان کیے ہیں، بہت سارے نسخے بیان کیے ہیں کہ جس سے نہ صرف تمہارے بچے، تمہارے والدین، تمہارے دوست، برادر، رشتہ دار، سب کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر تم قدرت کے خدا کی ان باتوں پر عمل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ فرمایا، خاص کر کے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب خدا فرماتا ہے، قسم ہے وقت کی کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے انسان سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان لے کر آئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی پیروی کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا صبر، اور وہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک فلسفہ بتا دیا کہ آپ اچھے اعمال کریں، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کریں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور صبر اختیار کریں۔ اب یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہم نقصان میں نہیں ہیں، تو ہر انسان
اپنے اپنے طریقے سے دوسرے انسان کی رہنمائی کے لیے یا بڑائی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے مشورے دیتا ہے. کچھ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی باتیں کی جاتی ہے. کچھ ایسی ہی باتیں کی جاتی ہے جیسے بتایا گیا کہ پڑھ پڑھ کے کتاب علم کی، پڑھ پڑھ کے کتاب علم کی نام رکھ لیا عالم، ہاتھوں میں لے کے تلوار نام رکھ لیا غازی. تلوار ہے ہاتھ میں اور نام رکھ لیا غازی. مکے مدینے میں گھوم آیا، نام رکھ لیا حاجی. اے انسان حاصل کیا کیا جو رب نہ ہوا راضی؟ اگر سارے مشورے پہ عمل کریں، ساری باتوں پہ عمل کریں، لیکن اس عمل سے یا اس بات سے رب راضی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اچھا، کچھ ایسی حقیقت بھی ہے، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں. ہم جب کتاب پڑھتے ہیں یا ہم جب وہ چیزیں پڑھتے ہیں، کسی کے خیالات ہم پڑھتے ہیں یا کوئی تقاریر ہم سنتے ہیں، تو اکثر و بیشتر وہ باتیں سچ نظر آتی ہے، اکثر و بیشتر وہ باتیں حقیقت نظر آتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے ہیں یا وہ باتیں ہمیں اٹریکٹ نہیں کر سکتی، حالانکہ صحیح ہے، لیکن وہ باتیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، تو ہم اس باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، حالانکہ بہت سی اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں. تو آج میں ایسی ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حقیقت نظر آئے گی، اور حقیقت ہے، سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باتیں ہمیں متاثر نہیں کرتی اور ہم اس باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. مثال کے طور پر جیسے بیان کیا گیا، یعنی بہت سارے لگے، the past can't be changed. ماضی کو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. جو گزر گیا، جو ہو گیا، اچھا ہوا برا ہوا، جو بھی ہوا وہ گزر گیا. آج آپ اس کو تبدیل کرنا چاہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن کبھی اس پہ کوئی غور کرتا ہے؟ کچھ لوگ تو ماضی کی باتوں کو یاد کر کے زیادہ دکھی ہوتے ہیں. ماضی کی باتوں کو یاد کر کے، اب مثلا کسی سے میری لڑائی ہو گئی یا خاندان میں کسی سے جھگڑا ہو گیا یا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز آ گئی، تو وہ جو وقت تھا وہ گزر گیا، اچھا گزرا برا گزرا، لیکن اب اس بات کو یاد کر کے میں آج کیوں دکھی بنوں، میں کیوں تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاؤں. ایک امریکی رائٹر تھا، اس نے لکھا تھا کہ انڈو پاک کے لوگ جو ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افسوس کرنے میں گزار دیتے ہیں. ماضی ہو گیا نا، ماضی کی بات ہے نا، میں نے یہ پیسے ادھر نہیں لگائے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، میں نے فلانی عورت سے شادی نہ کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں نے اگر سرمایہ کاری یہاں کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. بھائی جو ماضی تھا، جب ڈیسیشن لینا تھا تب نہیں لے سکے، کوئی بات نہیں، آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن آج کے بعد جو زندگی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے گزاریں. دوسری بات، اوپینین ڈونٹ ڈیفائی ریالٹی. اوپینین یعنی آپ کے متعلق کوئی اپنا ذاتی خیال رکھتا ہے،
اچھا یا برا وہ حقیقت نہیں ہوتی. مثلا میں کسی آدمی کو برا جانتا ہوں یا برا سمجھتا ہوں اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میری سوچ سے اس آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ ریالٹی نہیں ہے. میرے اندر خامیاں ہو سکتی ہے، 1 2 4 5 10 خامیاں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں، اب میں اچھا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں. تو اوپینین جو ہے، ڈونٹ ڈیفائن یور ریالٹی. کوئی مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مشورہ ہے، آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت یہ نہیں ہے. وہ مشورہ دیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یا وہ تجربے سے کہتا ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ آپ کی شخصیت کے عین مطابق نہیں ہوتی. اس لیے ڈونٹ وری، فکر مت کریں کہ آپ کو کوئی اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے. آپ جو ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو کام کرنا ہے. ایوری ونس جرنی از اے ڈفرنٹ. ہر انسان کی منزل یا ہر انسان کا سفر مختلف ہے. اب کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی آفس میں بہت بڑا آفیسر لگا ہے، کوئی آفس کے اندر چپڑاسی ہے، لیکن سب کی زندگی جو رواں دواں ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ ہے. پیسے والوں کی زندگی الگ ہے، غریبوں کی زندگی الگ ہے، آفیسروں کی زندگی الگ ہے، اور نوکروں کی زندگی الگ ہے. سب کی زندگی الگ الگ ہے. تو ایوری ونس جرنی از اے ڈفرنٹ. ہر انسان کی جو مسافری ہے وہ الگ الگ ہے. الگ کوئی، اب اس کو آپ یوں لے لیجئے کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میرے پاس جو ہے پیسہ، تھوڑا 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 میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. کچھ انسان ہے وہ کہتا ہے کہ رات کو میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا. یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اچھا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں بیواؤں کی مدد کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، یتیم خانے بناؤں گا. اس کے الگ منزل، الگ سفر. تو ہر انسان کا جو سفر ہے، جرنی ہے، وہ الگ الگ ہے، لیکن منزل ایک ہونی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی طرف سے آئے ہو اور خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے اس طرف گامزن ہے، اس طرف اس کا سفر جاری ہے. کوئی کس طرح سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی کس طرح سے کرنا چاہتا ہے. تو یہ انسان کی ایک خوبی ہے کہ جا رہے ہیں سب مختلف مختلف طریقے سے، لیکن منزل ایک ہے. مسافری الگ الگ ہے، سفر الگ الگ ہے. پھر اوور تھنکنگ ول لیڈ ٹو سیڈنس. کبھی کبھی بہت زیادہ انسان سوچوں میں ڈوب جاتا ہے. بہت سے انسان سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب وہ سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں جب سوچوں میں ڈوبتے ہیں. کیونکہ سوچ جو ہے وہ ہماری اپنی سوچ ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں وہ وہی سوچتا ہے جو ہمارے دماغ میں آتا ہے. اس لیے یہ نقطے کو میں اور تھوڑا واضح کروں گا، لیکن اس لاک کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.